الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم شے جو اہم چیز ہے جس کو ایمان اور اسلام کے رکن کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک حج ہے، جو یہی مہینہ ہے حج کا، کیونکہ ایک رکن ہے اسلام کا۔ اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ حج کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی زیارت کرے، وہ اپنے گھر کا دیدار کرے، وہ اپنے گھر کے سفر کے لیے نکلے۔ جیسے کہ ایمان کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور یہ ایک رکن ہے حج۔ بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین پر، پوری دھرتی پر اگر کوئی چیز، اگر کوئی جگہ اللہ کی ذات کو جو پسند ہے وہ بیت المقدس کی جگہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور پیچھے اگر ہم جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی تعمیر کروائی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اس وقت تک بیت المقدس زمین کے برابر ہو چکا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا نوح علیہ السلام کے بعد، تو کئی عرصہ گزر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے بیت المقدس کی تعمیر کروائی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بھی احکام ہیں، جو بھی دنیا میں کام بننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے اور فرشتوں سے کام لیا ہے۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم ہے، قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ طواف کرنے والوں کو اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس مسجد کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر رسول نبی کو حکم دے رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور فرمایا
وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكِعِ وَالسُّجُودِ۔ اس کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے، امن پانے کی جگہ مقرر کیا ہے، بیت المقدس کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کے لیے اور انسانیت کے لیے امن کی جگہ مقرر فرمایا، یعنی سکون کی جگہ۔ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک اور صاف رکھا کرو۔ دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جس کا مفہوم ہے اللہ رب العالمین حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام، آزمائشوں میں مبتلا تھے، امتحان میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے ایک پاک گھر کی تیاری کرو، میرے ایک مقام، میرے ایک گھر کی تیاری کرو، میرا ایک گھر بنواؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور اللہ کے حکم کو بجا لائے اور اللہ کے حکم کی تابعداری کی، اور اللہ رب العالمین کی غلامی کی، اسی کے حکم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو مکمل کیا۔ دونوں باپ اور بیٹے دونوں مل کر کے اللہ کے گھر کو مکمل کیا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام بہت ساری آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، گھر سے نکل گئے، شہر کی طرف نکلے، بادشاہ کے یہاں رکے، وہاں بھی امتحان، وہاں بھی آزمائش، چخا یعنی آگ میں ڈالا گیا، وہاں بھی آزمائش، پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے، نکاح ہوا ہاجرہ سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو جدا کیا ویران جنگل میں۔ ابھی بیت المقدس بنا نہیں تھا، ابھی کعبہ شریف بنا ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایسے بیابان جنگل میں اس کو چھوڑ دو، وہیں چھوڑ دیا گیا۔ اسی کے مقدار پر صفا سے مروہ پر، مروہ سے صفا پر ہاجرہ پہاڑیوں کے چکر لگائی، اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ ایک مقام پر بٹھا کر کے، ایک مقام پر رکھ کر کے، اور وہی جو آب زمزم آج ہم پانی پیتے ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کے نازک ایڑیوں سے پھوٹا ہے، اور انہی کی برکت اور بدولت سے وہ آب زمزم ہے۔ دیکھو کتنی بڑی اللہ نے آزمائش دی، آزمائشوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے۔ مصیبت آ گئی تو آج بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بیماری آ گئی تو آج بندہ پریشان ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں جکڑا ہوا ہوتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک آسانی کے بعد مشکل ہے، اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہم اللہ کے ذات فرماتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم مشکلیں بھی دیں گے اور مشکلوں کے بعد آسانیاں بھی دیں گے، خوشیاں بھی دیں گے اور خوشیوں کے بعد غم بھی دیں گے، اور غم کے بعد پھر خوشیاں دیں گے۔ تو منشا یہ ہے، ہم کو سمجھنا یہ چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان میں کامیاب فرمائے ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ ہاجرہ فرماتی ہے ابراہیم کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ابراہیم تم اس بیابان جنگل میں، جہاں پانی نہیں، کھانے کے لیے کوئی شے نہیں، کھانے پینے کے لیے کوئی اناج نہیں، کھانے کا کوئی نظام نہیں، کوئی انسانیت نہیں، صرف جنگل ہی جنگل ہے، کاٹی دار ویرانہ جنگل ہے۔ جو بیت المقدس آج آباد ہے، جو شہر آج آباد ہے، جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے، ایسی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاجرہ کو چھوڑنے کا حکم دیا، چھوڑا ہے۔ تو چھوڑنے کے بعد دیکھ لو، ابھی میں نے بتایا ہاجرہ نے بچے
جتنا کھانے پینے کا ساز و سامان کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی، جیسے کہ کھجور تھی وہ ختم ہو گئی، ہاں مسکیزہ تھا پانی کا وہ بھی پانی ختم ہو گیا۔ اب پانی ختم ہو گیا تو حاجرہ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کے 7 چکر لگائے۔ آج حاجیوں کو یہی بنتا ہے فرض، واجب ہے کہ یہ مکمل نہ کیے اس وقت تک حاجی کا حج قبول نہیں ہے۔ حاجی اپنے اس میان تک، اس سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس حاجرہ کی سنت کو زندہ نہ کیا جائے۔ اور آب زمزم پیتے ہیں لوگ طواف کرنے کے بعد، ابراہیم کی جگہ جہاں مصلی ابراہیم کا اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کر کے آب زمزم پیتے ہیں۔ تو آب زمزم جو پانی ہے وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے بنا ہے، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے بنا ہے۔ تو اس لیے آزمائش کے بعد پھر کامیابی ہے۔ کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو ہم اس کو غلط نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی جوہر رکھا ہے، اللہ نے اس میں کوئی کامیابی رکھی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا میرے بیت اللہ کو تیار کرو، میرے گھر کو بنواؤ۔ بنایا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کے۔ دیکھو میرے طرف سے ایک بات ہمارے ذہن میں یہ آتی ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امتحان میں ڈالتا ہے، ہماری آزمائش لیتا ہے، ہماری پریکشا ہوتی ہے۔ ہم کیسے اس کے کام کو کریں گے، کیسے اس کام کو آخر تک ہم اس کے کام کو کریں گے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان اور آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو بھی اللہ ہمارا دین کا کام لینا چاہتا ہے، دین کا کام ہم سے لینا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، جانچتا ہے، اور جانچ و پڑتال کرتا ہے کہ یہ اس جگہ تک کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ وہاں تک پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا۔ تو اس لیے دین کے کام میں بھی چڑھاؤ اتار آتے ہیں۔ دیکھو دین کا مطلب ہی یہ ہے، دین بنتا بھی ہے، دین چڑھتا بھی ہے، اور دین کا کام اترتا بھی ہے۔ دین کی محنت کرنے سے دین زندگی میں آتا ہے، اور دین کی محنت چھوڑنے سے دین زندگی سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے دین کی محنت کریں گے تو ہمارے گھر میں اور ہماری زندگی میں دین ہوگا۔ اگر دین کی محنت ہم نہیں کریں گے، دین کے اوپر محنت کم کرنا چھوڑ دیں گے، تو ہماری زندگی سے دین چلا جائے گا۔ جب ہمارے اندر سے دین ختم ہو جائے گا تو ہمارے گھر سے، ہماری بستی سے، ہماری مساجد سے، ہماری بازار سے، ہمارے کارخانے سے، ہمارے دلوں سے، یہاں سے ساری جگہ سے دین ختم ہو جائے گا۔ دین کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ دین کی ضرورت وہاں ہے جو انسان دین کا کام کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسے حالات میں بھی، ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اسماعیل علیہ السلام کو آزمایا۔ امتحانات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں باپ اور بیٹوں کو حکم دیا کہ میرا بیت المقدس کی تعمیر کرو۔ وہ بنوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے دونوں باپ بیٹے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے خدا، اے ہمارے پالنہار، ہم سے یہ خدمت کو قبول فرما، ہم سے یہ خدمت کو قبول فرما۔ ابراہیم جیسی ہستی، اسماعیل علیہ السلام جیسی ہستی، پیغمبر جیسی ہستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام کو کرنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے جھک کر کے، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم اس کے قائل نہیں تھے، ہم اس کے قابل نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمیں چنا ہے تیرے گھر کو بنانے کے لیے، تیرے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے، تیرے گھر کی بنیاد ڈالنے کے لیے، تیرے گھر کو بنا کر تیار کرنے کے لیے تو نے ہمیں بخشا ہے۔
تو نے ہمیں یہ خدمت کے لیے ہمیں چنا ہے، ہم نے اس کام کو سر انجام دیا ہے، اور اللہ ہم تو اس سے دعا مانگتے ہیں کہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ابراہیم جیسی ہستی، نبی جیسی ہستی اللہ کے کام کو، اللہ کے گھر کو بنانے کے بعد اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں جب بھی موقع دے، جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے کام لے نماز کا، جب بھی ہم سے کام لے، جیسے کہ نماز کے تبلیغ کے بارے میں ہو، دین کی تبلیغ کے بارے میں ہو، مسجد کے کام کے بارے میں ہو، ہم نے مسجد میں کوئی شے لا کر کے لگا دی، بلب ہو، فین ہو، لائٹ ہو، چراغ ہو، شطرنجی ہو، پانی کا ڈبہ ہو، ٹیوٹی ہو، جو بھی ہم سے اللہ کی ذات ہم سے کام لیتی ہے، تو وہ کام ہم کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ ہم اس کے قابل نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ تھے گاؤں میں، بڑے بڑے لوگ تھے، اللہ یہ ہمارے قابل ہی نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے انسان تھے، سمجھدار تھے، نمازی بھی تھے، حاجی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، ہر وقت تیری تعریف بڑائی کرنے والے بھی تھے۔ یا اللہ ہم اس کے قابل نہیں تھے، وہ لوگ اس کے قابل نہیں تھے، اے اللہ ہمیں تو اس قابل بنایا، ہم نے اس کام کو کیا، اللہ اس کام کو ہمارے قبول فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ جو بھی دین کا کام اللہ ہمارے سے لے تو ہم وہ کام کو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ایسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، گھر بنایا اللہ کا، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کر کے اللہ سے مانگا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اے ہمارے رب ہماری اس خدمت کو قبول فرما، ہمارے اس کام کو قبول فرما۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، بیت المقدس کا۔ دیکھو لو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے اہمیت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنا کر کے کتنا اہم ہمیں بنایا ہے۔ وہ بیت المقدس، وہ کعبہ شریف جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ جس کا طواف نبیوں نے کیا، جس کا چکر نبیوں نے کیا، پیغمبروں نے کیا، رسولوں نے کیا، اس کی اللہ کی یہاں اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طواف کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے اس کا طواف کیا، کتب ابدالوں نے اس کا طواف کیا، اولیاء کرام نے اس کا طواف کیا، آج تک بھی اس کا طواف جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ یہاں تک علماء کرام فرماتے ہیں بیت المقدس کی چکر، بیت المقدس کا طواف نماز کے وقت میں بھی نہیں رکتا، نماز کے وقت میں بھی نہیں رکتا، یہاں تک کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مخلوق کو حکم دیتا ہے تم میرے گھر کی چکر لگاؤ، طواف کرو، یہاں تک فرمایا۔ یہ قیامت تک جاری رہے گا، 2400 گھنٹے، ہر مہینہ، ہر سال، قیامت دنیا قائم رہے گی اس وقت تک بیت اللہ قائم رہے گا، اس بیت اللہ قائم رہنے تک، اللہ کا گھر قائم رہے تک اللہ کے گھر کی چکر، اللہ کا گھر کا طواف ختم نہیں ہوگا۔ اتنا جلیل القدر ہے۔ جہاں کعبہ شریف ہے، جہاں بیت المقدس ہے، 7 آسمانوں کے اوپر، اور ایک کعبہ ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، آسمانوں پہ جو بیت المقدس کے اوپر، 7 آسمانوں کے اوپر ایک اور بیت المقدس ہے جس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے اس کا طواف، اس کا چکر، ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا چکر لگا کر کے اس کا طواف کر کے جاتے ہیں، اور قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا۔ اتنی معتبر ہستی ہے بیت اللہ کی، اتنا ادب و احترام ہے بیت المقدس کا، ادب اتنا، احترام اتنا فرمایا گیا۔ اللہ نے خود فرمایا ابراہیم کو، ابراہیم یہاں پر آنے والوں کے لیے
یہاں پر نماز پڑھنے والوں کے لیے، یہاں پر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے، یہاں پر نماز پڑھنے والوں کے لیے، اے ابراہیم تو ان کے لیے اس جگہ کو صاف رکھنا، اس جگہ کو پاک رکھنا، اس جگہ کو اچھا رکھنا، اللہ نے حکم دیا تھا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیت المقدس جو خانہ کعبہ ہے، اگر انسان ثواب کی نیت سے اس کو دیکھ لیتا ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بیت المقدس کو ثواب کی نیت سے بندہ جب اس کو دیکھ لیتا ہے تو ہم اس کے تمام اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگلے اور پچھلے گناہ معاف دیکھنے سے۔ اتنا بڑا اجر، اتنا بڑا ثواب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس میں ایک پتھر ہے جس کو بیت المقدس میں لگایا گیا ہے، حجر اسود جس کو کہتے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں یہ وہ پتھر ہے، یہ بڑی وہ بابرکت چیز ہے جس کو نبیوں نے چوما، رسولوں نے چوما، ہاتھ لگایا۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے جب دنیا میں حجر اسود آیا تھا جنت سے تو اس وقت میں سفید تھا، سفید چمکدار تھا، وہ جنتی پتھر ہے۔ اب وہ سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، لوگوں کے ہاتھ لگانے سے لوگوں کے گناہ پتھر میں چلے جاتے ہیں، اللہ مٹھا دیتا ہے، اس لیے آج وہ کالا ہے، سیاہ ہے۔ اماں عائشہ فرماتی ہے جنت کی کوئی بھی چیز دنیا میں آئی ہوئی واپس جنت میں نہیں جائے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آنے والی ہے۔ جنتی پتھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا بیت المقدس کی تعمیر کرو، تو وہ تعمیر مکمل ہو گئی۔ تو ایک پتھر جبرائیل علیہ السلام نے لائے تھے جنت سے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کے اس کو لگایا۔ وہی پتھر کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی وہ حجر اسود جو جنتی پتھر ہے پھر وہ جنت میں واپس نہ چلا جائے، کیونکہ جنت میں جو چیزیں ہیں جنتی چیزوں کو موت نہیں آتی۔ جو یہاں سے موت کا منہ دیکھ کر کے قبر میں جا کر کے پھر حشر میں جا کر کے پھر پلصراط میں، حشر میں، محشر میں حساب و کتاب کے بعد پھر جنت میں جائے گا، وہ جنت میں چیزیں تو عیش و آرام کے لیے چیزیں ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جنت کی چیزیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا۔ ابھی بھی جنت کا ابھی بھی بیت المقدس میں وہ پتھر لگا ہوا ہے اور قیامت سے پہلے وہ واپس چلا جائے گا، اللہ اس کو اٹھا لے گا۔ بیت المقدس کو سارا اللہ قیامت سے پہلے اٹھائے گا، حجر اسود کو اٹھائے گا اور جنت کی چیز جنت میں رکھے گی۔ اماں عائشہ فرماتے ہیں جنت کی چیز جنت میں رہے گی۔ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجر اسود زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔ حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں دایاں ہاتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے حجر اسود کو چھو لیا وہ میرے ہاتھ کو چھو لیا، مجھ سے مصافحہ کر لیا، مجھ اللہ سے مصافحہ کر لیا۔ جس نے حجر اسود کو چوم لیا وہ میرے ہاتھ کو چوم لیا، جس نے حجر اسود کو ہاتھ لگایا وہ میرے دائیں ہاتھ کو ہاتھ لگایا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں اس نے مجھ سے مصافحہ کر لیا۔ حجر اسود کو چھونا اللہ کی ذات کو چھونے کے برابر ہے، حجر اسود کو ہاتھ لگانا اللہ سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے، حجر اسود کو چومنا اللہ کی ذات کے ہاتھ کو چومنے کے برابر ہے۔ بندوں کو مصافحہ کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں اس کو اتارا ہے۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس انسان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام، تو خانہ کعبہ کی تاریخ ہم ذرا اور پیچھے جائیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو جب زمین میں اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ آدم علیہ السلام کو حکم دیا، وہ جنت سے زمین پر آئے۔ اللہ نے زمین پر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ جب وہ زمین پر اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طواف کرنے کا حکم دیا۔ بیت المقدس کا طواف جس جگہ پر اللہ نے حکم دیا اس کا طواف کرنے کو حکم دیا۔ پھر ایک جگہ کھڑے ہو کر کے آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جھولے پھیلا کر کے اللہ سے معافی مانگی۔ اس کا طواف فرشتوں نے کیا، نبیوں نے کیا، اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں، دیکھو ہم کو ایک بات سمجھنی ہے، جیسا کہ آج یہ ہماری مسجد ہے، یہ گلی کی محلے کی مسجد ہے۔ ہماری یہ مسجد جو ہے گلی کی اور محلے کی مسجد ہے۔ اس سے معتبر اور اس سے زیادہ رتبے میں جس کو مسجد جمعہ مسجد کہتے ہیں، اس کا مرتبہ اور الگ ہے، جس کو جمعہ مسجد کہا جاتا ہے، جس کو جمعہ مسجد کہا جاتا ہے۔ اور جمعہ مسجد سے ہٹ کر اگر ہم جائیں، جس کو عیدگاہ کہا جاتا ہے، محلے کی مسجد میں محلے کے لوگ جمع ہوتے ہیں، گلی کے، محلے کے، بستی کے لوگ محلے کی مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ اور جمعہ کی مسجد میں سارے لوگ جتنے آس پاس گلیاں ہیں، کوچیاں ہیں، بستی ہے، علاقہ ہے، وہ سارے علاقوں کے لوگ ایک مسجد میں جمعہ کے دن جمع ہوتے ہیں، جس کو جمعہ کی مسجد کہا جاتا ہے۔ اور دوسرے تیسرے اسٹاپ پر اگر ہم جائیں تو جتنے جمعہ کی مساجدیں ہیں، شہر جس کو کہا جاتا ہے، ایک مکمل شہر، اس مکمل شہر کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم ایک سال کے لیے، ایک سال میں 2 مرتبہ عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ، عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ۔ ایک سال میں 2 مرتبہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں 2 مرتبہ عیدگاہ میں جمع ہو جاؤ۔ بستی کی مسجد سے ہم شروع ہوئے، جمعہ کی مسجد میں ختم ہو گئے، جمعہ کی مسجد سے ہم شروع ہوئے تو عیدگاہ کی مسجد میں عیدگاہ میں ہم ختم ہو گئے۔ اب ہمیں حکم دیتا ہے، اب تم عیدگاہ تک پہنچے ہو، عیدگاہ تک کی تمہیں ساری کہانی معلوم ہے، اب اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اب عیدگاہ کے بعد ساری زندگی میں 1 مرتبہ بیت المقدس کی زیارت کر لو، حج کر لو۔ ہاں، تم پر فرض ہے، تمہارے اوپر ہم نے حج کو فرض قرار دیا ہے۔ تمہیں جن حضرات کو زکوٰۃ فرض ہے، جن حضرات کو قربانی واجب ہے، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بھی فرض قرار دیا ہے۔ حج بھی فرض ہے، تمہیں ساری زندگی میں ایک بار حج کے لیے پہنچنا ہے، حج کے لیے، بیت المقدس کے لیے تمہیں پہنچنا ہے، ساری زندگی میں ایک بار۔ حج کے مسائل بہت سارے ہیں، حج کے مسائل بہت سارے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر کی زیارت کے لیے تو آئے تو شرک سے پاک ہو کر کے آ، شرک سے پاک ہو کر کے آ، دوسرے کا خیال نہیں ہونا دل میں، شرک سے پاک ہونا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اور یہ نیت کر کے اب اس کے بعد کوئی شرک نہیں ہوگا، مطلب مجھ اللہ سے ہونے کا یقین بنا کر کے آ، لا الہ الا اللہ کے اوپر محنت کر کے آ، مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت، بندگی، بزرگی، غلامی کروں تو اللہ کی ذات کی کروں۔ عبادت ہم کس کو کہتے ہیں؟ غلامی بھی اگر کرنا ہے تو اسی کی، بندگی بھی کرنا ہے تو اسی کی۔
اور اس کی راہ میں مر مٹنے کے لیے تیار ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے لیے تو آ، تو پہلے شرک سے پاک ہو کر کے آ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 پتلی پنڈلیوں والا انسان بیت المقدس کو تباہ کرے گا۔ حدیث ہے، جب تک بیت المقدس ویران نہیں ہوگا، جب تک بیت الکعبہ شریف برباد نہیں ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، ویران ہوگا بیت المقدس۔ 2 پتلی پنڈلیوں والا حبشی اس کو گرائے گا۔ اللہ کے رسول پہلے 1400 سال پہلے بتائے، ابھی وہ ماجرہ کب ہونے والا ہے، کس وقت ہونے والا ہے، کون سے سال ہونے والا ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے کیوں بتایا گیا کہ تو شرک سے پاک ہو کر گیا، سارے خیالات سے پاک ہو کر گیا، ایسا پانی نہا کہ تجھے ساری زندگی پر کبھی نہانے کی ضرورت نہیں پڑنا۔ ہم نے ہر تالابوں میں ڈبکی ماری، ہم نے ہر چشموں میں ڈبکی مارا، لیکن ہم پاک نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ تو اس چیز سے، شرک سے پہلے پاک ہو، پھر میرے دربار میں حاضری لگا، اور ایسی حاضری لگا کہ ایسی نیت سے میرے دربار میں پہنچ کے میں پھر کبھی، زندگی میری باقی ہے ہی نہیں۔ حج ایک مرتبہ فرض ہے، ساری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، بار بار کریں گے تو وہ نفل ہے، بار بار کرتے رہیں گے تو وہ نفل ہے۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ ایک حج فرض ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دھیان کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہم کو پہنچنے کی ہمیں نیت کرنا۔ اللہ کی ذات یوں فرماتی ہے کہ جس کے پاس مال نہیں، جس کے پاس دولت نہیں، اور وہ جانے کی بہت ساری تمنائیں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تیری تمنائیں، تیری آرزوئیں تیرا راستہ کھولتی ہیں۔ تیری تمنائیں، تیری آرزوئیں تیرا راستہ کھولتی ہیں۔ امیر لوگ ایسے ایسے دنیا میں بیٹھے ہیں کہ ان کو حج نصیب نہیں ہے، اور غریب تو سارے لوگ حج کر کے نکل کے پاس ہو گئے، ایسا ماجرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخشتا ہے۔ آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ بستی کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے، اور جمعہ کی مسجد میں نماز پڑھنا 500 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور جس کو ہمارا پہلا قبلہ ہے مسجد الاقصی، وہاں نماز پڑھیں گے تو 5000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اب کعبہ شریف کتنا معتبر ہے اب سمجھ میں آتی ہے ہمیں بات۔ گھر میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز پڑھنے کے برابر ثواب، محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 25 نماز پڑھنے کے برابر ثواب، اور جمعہ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 500 نماز پڑھنے کے برابر ثواب، اور مسجد الاقصی میں نماز پڑھیں گے تو 5000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب، مطلب ایک نماز کا مقابلہ 5000 کا ہے۔ اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ مدینہ مسجد میں، شہر مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا، الہی دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر مولا تیری رات دن نعمتیں برستی ہے۔ وہ شہر نرالا، وہ گلیاں نرالا ہے، وہ شہنائیں نرالی، خدا کی قسم جس گلی سے کتا گزرتا ہے وہ بھی نرالا ہے، کتا، انسان تو دور کی بات ہے، اتنا معتبر مدینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں امن کی جگہ، شانتی کی جگہ بنائے رکھ، اس لیے وہ جگہ میں لڑائی فتنہ فساد جائز نہیں ہے کعبہ شریف میں۔ اور جس وقت فتنے اٹھیں گے، جس وقت لڑائیاں اٹھیں گے، جنگیں شروع ہو جائیں گی تو سمجھ لو دین کا بیڑا غرق ہو گیا، اب دجال باہر نکل چکا ہے۔
اب قیامت سامنے ہے سر پر۔ اور آخری بات، اب مدینہ مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 کے برابر ثواب، بیت المقدس میں نماز پڑھنا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ 1,00,000 ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اب جتنے لوگ حاجی لوگ جاتے ہیں حج کے لیے 40 دن 25 دن 20 دن حج کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، تو اب دیکھ لو کتنے نمازاں نہیں ہوتے ہیں۔ فجر کی 4 رکعت، ظہر کی 12 رکعت، عصر کی 8 رکعت، مغرب کی 7 رکعت، عشاء کی 17 رکعت، جمعے کی 14 رکعت، سنتیں الگ، اشراق کی الگ، چاشت کی الگ، اوابین کی الگ، نفلیں الگ، رات کی تہجدیں الگ۔ اگر بندہ پابندی کے ساتھ یہ کام حاجی حج کرنے والا طواف کے ساتھ، کعبے کی چکر کے ساتھ یہ کام کو حکم اپنے اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ کام کرتا رہے گا تو اس کے کھاتے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں وہ بیت اللہ سے ایسے واپس لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج کرنا تو دور کی بات ہے، طواف کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور اخلاق اور محبت سے بیت المقدس کو محبت کی نظر سے دیکھنا، میں تیرے سارے پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، دیکھو اللہ کی ذات موقع دینے والی ہے، اللہ کی ذات بلانے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلائے، ہماری بھی نیتیں ہیں، آپ بھی نیتیں کرو کہ ہم بھی بیت المقدس کی زیارت کریں، بیت اللہ پہنچیں، کعبہ شریف کا طواف کریں، آب زمزم کے پاس پہنچیں، پانی پیے، ابراہیمی مصلی کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، حجر اسود کو چھوئے، پھر مدینہ گئے، مدینہ پہنچے، وہاں بھی ہم مدینہ مسجد کی زیارت کریں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کریں، ان کے جالیوں کے پاس ہم بھی کھڑے ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر کے ہم بھی دعا مانگے۔ تو ہماری بھی تمنائیں ہیں، ہماری بھی آرزویں ہیں، ہماری بھی نیتیں ہیں۔ بلانے والی ذات اللہ کی ہے، موقع دینے والی ذات اللہ کی ہے، توفیق دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔